نبی علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھا گیا تھا تو وہ پیچھا کرتے. ابن جوشم, کیا نام تھا اس کا؟ سوراقہ ابن مالک ابن جوشم. وہ پیچھے آیا, اس کا گھوڑا دھس گیا. 2-3 بار ہوا, اس کو یقین ہو گیا. اس نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں. تو حضرت بکر نے کہا کہ بس ادھر کی طرف نہ کسی کو آنے دینا ہمارا پیچھا کرنے کے لیے. تو پھر وہ جب جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں سوراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو وہ بڑا مسکرایا. وہ کہنے لگا کسرا دنیا کی سپر پاور اور اس کا جو بادشاہ جو لباس پہنتا ہے اتنا مہنگا, وہ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور دل میں شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اپنی حالت یہ ہے کہ جان بچا کے 2 بندے چوری چھپے مدینہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بشارہ سنا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا کہ امت کے لیے خزانے کھلیں گے, تب بھی آپ نے فقر اختیار کیا تاکہ امت پیچھے سے مال پانی نے شروع کر دے. کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. سیدھی سی بات ہے. اور پھر حضرت عمر کے دور میں پھر کسرا کا جب لباس آیا تو وہ کہا سوراقہ کدھر ہے, پہنایا اور کہا چل کے بتاؤ. جب چلے تو پھر کہا لا دے. اس نے کہا میں مالک ان کا نہیں, نبی علیہ السلام نے صرف اس کا کہا تھا یہ مسلمانوں کا مال ہے, بیت المال میں جمع ہوگا, تو ملکیت نہیں اس کی حاصل کر سکتا, یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو سر, اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رو پڑے. یہ سارا انہوں نے فلمایا عمر سیریز کے اندر. تو صاحب نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے, لیکن ان کی زندگی فقر میں گزری, اللہ نے یہ خزانے ان کو نہیں دیے. اور حضرت ابوبکر مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے, ان کے دور میں یہ نہیں آئے. اس آزمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا, جب ان کو زخم لگا اور لوگ نا امید ہو گئے تو پھر لوگ آ کے ان کی فائنل زیارت کر رہے تھے, کیونکہ کھاتے پیتے تھے تو وہ میدا کٹا ہوا تھا, نکل جاتا تھا. اسی حالت میں بخاری میں آتا ہے ایک نوجوان آیا, اس کا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا. جب وہ جان لگا تو بیماری کی حالت میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں لڑکے اس کو تہمت کو ٹخنوں سے اونچا کر, اس سے تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ سنت بھی ہے. یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں شلواریں یار نیچے روبڑ رہی ہیں. حضرت عمر نزا کے عالم میں بھی ٹخنوں سے اوپر شلوار کر رہے. حضرت عمر وہابی نہیں سن سر, وہ صحابی سن, ان کو پتہ تھا یہ سنت ہے. اور نزا کے عالم میں تہمت اوپر کروا رہے ہیں, یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور وہاں پہ آ کے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے, اے امیر المومنین آپ کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی فتوحات دیں, رومن امپائر گری, قادسیہ یرموک مسلمانوں کو فتوحات ملی, امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اجر رکھے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری ان خدمات کے عوض اگر برابر بھی چھوڑ دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں تو واللہ میں کامیاب ہو گیا, میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں. یہ انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی, نہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی عاجزی تھی, یہ ریالٹی تھی. جس کو خدا کا تعارف ہے وہ واقعی جانتا ہے کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے. حضرت ابوبکر نے جب مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کو کیا نصیحت کی تھی؟ کیا ہے عمر, ایک ہی نصیحت انہوں نے کی, ان کا اتق اللہ یا عمر. وہ عمر سیریز میں فلمایا انہوں نے, اللہ سے ڈرنا. اور جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے اس میں شامل کرتا ہے, اور جب تو دوستیوں کی طرف دیکھنا تو ڈرنا ایسے کہ کہیں تو ان میں شامل نہ ہو. انہوں نے نہیں کہا میں عشرہ مبشرہ ہوں, میں جس راستے پہ چلوں شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ آپ مجھے کیا باتیں بتا رہے ہیں؟ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی بھی تو ہے نا سر, آپ کو نہیں پتا. وہ تو پیغمبروں کے اوپر عطا فرما دیتا ہے. یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے, اور اتنا غصہ کہ سورہ صافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یار اتنا غصہ کیا کر دیا, کوئی بندے مار دیے یونس نے. آپ یوٹیوب میں کلپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو پتہ چلے گا. سر اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعارف آپ کو کروایا گیا.
اللہ